آج ہم بات کریں گے کہ حکومت نے کچھ دن پہلے پینشن رولز میں امینڈمنٹ کی اور ان رولز کے بعد پینشنرز کے ساتھ کیا ہوا، پینشنرز کے کون کون سے جو بینیفٹس ہیں وہ ختم کیے گئے کیونکہ IMF کا دباؤ تھا، اور پھر اس کے بعد پینشنرز کے جو تنظیمیں ہیں ان کا شدید رد عمل آیا تو حکومت مجبور ہوئی اور ریوائز آفس میمورنڈم جاری کیا گیا۔ اس ریوائز آفس میمورنڈم میں کیا جو ہے وہ ریلیف دیا گیا پینشنرز کو، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، جو IMF کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، ویسے جو ہے حکومت IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ان اقدامات کا عام عوام پہ کیا منفی اثر پڑ رہا ہے، عوام کس قسم کی مزید قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں، ان سے ہم آپ کو باخبر کریں گے کہ کون کون سے جو ہے وہ مزید بوجھ حکومت جو ہے وہ عوام پہ ڈالنے جا رہی ہے۔ اور پھر ایک بڑی خبر جو ہے وہ وزیر خزانہ جو اورنگزیب ہیں، انہوں نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کا پس منظر کیا تھا اور پیش منظر کیا ہوگا، اور اس سے عام جو ملازمین ہیں وہ کیسے ایفیکٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان چونکہ اس وقت IMF کے پروگرام میں ہے اور ہم IMF سے ایک قسط لے چکے ہیں اور دوسری قسط کے لیے مذاکرات اسی مہینے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے IMF کی ٹیم پاکستان آنے جا رہی ہے۔ اور جیسے IMF کے ساتھ جو شیڈول مذاکرات ہیں اس کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے تو حکومت اقدامات تیز کرتی جا رہی ہے۔ یہ جتنے اقدامات ہوئے ہیں، یہ جو ریٹائرڈ ملازمین پہ جو کلہاڑی چلائے گئے ہیں، ان کے جو بینیفٹس جو ہے وہ ختم کیے گئے ہیں یا کم کیے گئے ہیں، وہ بھی IMF کا ہی دباؤ تھا، اور IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہی جو ہے یہ اقدامات اٹھائے گئے، کیونکہ IMF بار بار دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ کا جو پینشن بل ہے یہ بہت زیادہ سویل کر چکا ہے، یہ ناقابل برداشت تک جاتا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کریں۔ اس کے لیے حکومت نے وہ شرط پوری کی اور ریوائز رولز جاری کیے، اور ریوائز رولز کے اجرا کے بعد ڈبل پینشن پہ پابندی لگائی۔ اسی طرح فیملی پینشن کے لیے کافی جو ہے وہ امینڈمنٹس کی، اور پھر لیو انکیشمنٹ جو پہلے لوگوں کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی جو چھٹی بچ جایا کرتی تھی تو وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے 1 سال کی چھٹی لے لیتے تھے یا ان کو 1 سال کی تنخواہ مل جاتی تھی، وہ بھی بند کر دی گئی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو بیوائیں تھیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ جو پینشن ہے وہ اس کی لمٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے کہ وہ 2 پینشنیں نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ جو ہے وہ دوبارہ کوئی جاب کر لیتا ہے تو پھر ان کو چوز کرنا پڑے گا، یا پینشن لینی پڑے گی، یا پھر جو ہے وہ جو جہاں پہ وہ دوبارہ جاب کریں گے اس کی تنخواہ لینی پڑے گی۔ اس پہ کافی وزارتوں اور ڈویژنوں کی طرف سے وزارت خزانہ کو کوئریز آ رہی تھی۔ ان کوئریز کو ایڈریس کرنے کے لیے وزارت خزانہ نے جو ہے وہ ریوائز آفس میمورنڈم جاری کیا ہے، اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جو اسپیشل فیملی پینشن ہے وہ صرف اور صرف جو سول اور آرمڈ فورسز کے شہداء ہیں ان تک محدود ہے، صرف ان کو ملے گی، اور باقی جو ملازمین ہیں جو سول ملازمین ہیں ان کو یہ نہیں ملے گی۔ اور اس میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ البتہ 10 ستمبر 2024 کو جو وزارت خزانہ کی طرف سے آفس میمورنڈم جاری کر کے اور اس کے ذریعے جو اسپیشل فیملی پینشن میں 50% تک اضافہ کیا گیا تھا اس کا اطلاق ہوگا، لیکن جو نئے پینشنرز ہوں گے جو اسپیشل فیملی پینشن کے زمرے میں آئیں گے ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو 25 سال کی مدت ہے وہ بھی جو موجودہ پینشنرز ہیں اسپیشل فیملی پینشن والے اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، نئے پہ اطلاق ہوگا۔ اور اسی طرح جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اس کے حوالے سے کوئریز آئی تھی کہ 3% ان کی چونکہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 60 سال کی، اس ڈیٹ تک جو ہے وہ جو مدت باقی بچے گی اس میں 3% جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے کٹوتی کرنا تھی۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت ریٹائرڈ جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، ان پہ اطلاق نہیں ہوگا، اور انہوں نے جو LPR لی ہے یا لیو انکیشمنٹ لی ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ رہے گی، اور ان کو جو پینشن بینیفٹس ہیں ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ریٹائرمنٹ کے مطابق اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کو وہ ملتے رہیں گے۔ اور دوسری اب ہم بات کرتے ہیں کہ IMF کی ایک اور بڑی شرط پاکستان پوری کرنے جا رہا ہے کیپٹو پاور پلانٹس کے حوالے سے۔ ان پہ دوسری قسط سے پہلے جو ہے وہ مرحلہ وار ان پہ سیس عائد کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ پہلے مرحلے میں 5% اور دوسرے مرحلے میں 10% سیس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اور پھر اب ہم بات کریں گے کہ حکومت نے پہلے بھی بہت ساری اسامیاں ختم کر دی تھی، اب چونکہ IMF کے ساتھ ہم مذاکرات میں جا رہے ہیں تو وزیر خزانہ نے آج اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کا کیا پس منظر تھا اور کیا پیش منظر ہے؟ پس منظر تو یہی ہے جیسے پہلے بھی بتایا
کہ IMF کے پروگرام میں ہمیں اور IMF کے ساتھ ہم چونکہ قسم اگلی کے لیے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اسی پس منظر میں جو ہے ان کی پریس کانفرنس تھی، اور پیش منظر یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی بہت ساری جو ہے وہ اسامیاں جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہیں، اور جو مالی تھا، اسی طرح گریڈ 1 سے 4 کے جو کلاس 4 کے ملازمین ہوتے ہیں، نائب کاسب تھا، فراش کے سویپر تھے، وہ ساری پوسٹیں ختم کر کے اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ اور وزیر خزانہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا، اس کی ڈیٹیل ہم تھوڑی سی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ 60% جو خالی پوسٹیں ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح وزارتوں اور محکموں کی 1.5 لاکھ پوسٹیں جو ہے وہ ختم کی جا چکی ہیں۔ 6 وزارتوں کے 80% محکموں کو کم کر کے جو ہے وہ 40% تک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 880 ارب روپے کے اخراجات کم کرنے کے لیے یہ اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور یہ جو رائٹ سائزنگ کا جو عمل شروع کیا گیا تھا وزیر اعظم کی ہدایت پر، اس کے لیے جو خاص کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ جون 2025 تک جو ہے وہ مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کے تحت جو ہے مختلف وزارتوں کو، ان کے ذیلی اداروں کو جو ہے وہ ضم کیا جائے گا، اور اس کے تحت جو پہلا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ان کا یہ ہے کہ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسی طرح کامرس ڈویژن، اسی طرح ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور نیشنل فوڈ سیکورٹی کے جو 60 ذیلی ادارے ہیں ان میں سے 25 کو تو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور 20 میں کمی کی جائے گی، اور 9 کو آپس میں جو ہے وہ ضم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے حوصلہ افزا جو باتیں کی، وہ یہ کہا کہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، ان اقدامات کے نتیجے میں ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے،